نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فقهنا في الدين وعلم التاويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. سب سے پہلے ہم اپنی کی ایکشنز دیکھ لیتے ہیں جو کہ ہم نے اپنی پچھلی کلاس میں کیے تھے. ہمیں اپنی آخری امتحان کی تیاری کرنی چاہیے. یقین اور حقیقی کامیابی کی خواہش رکھیں، تمام پابندی کریں جو بنیادی اصول ہیں ان کی، حرام کو اپنی زندگی سے نکال دیں، حلال چیزوں کی طرف آئیں، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، ہدایت اور بخشش کے لیے مسلسل دعا کرتے رہنا. یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ ہمیں اپنے آخری امتحان کے لیے پریپیئر کرتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اسلام میں سب کچھ بلیک اینڈ وائٹ ہے، کوئی گرے ایریا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم آسان چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں اور جو مشکل ہیں، جو ہمیں مشکل لگتی ہیں، ہم انہیں چھوڑ دیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم مذہب کے بارے میں تصدیق کے بغیر بہت ساری چیزیں فرض کر لیتے ہیں. بھئی ہماری فلاں بڑے بوڑھے تھے، انہوں نے یہ کہہ دیا، فلاں ہمارے گھر آئے تھے، انہوں نے یہ کہہ دیا، اور ہم وہ چیزیں مان کر اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں. حالانکہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ صحیح علم حاصل کیا جائے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. جب کوئی شک ہو تو اس کا جواب تلاش کیا جائے، تفسیر پڑھیں، احادیث تلاش کریں. لاسٹ ٹائم بھی ہم نے اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل میں بات کی تھی کہ اب تو ایسے بہت اچھی ایپس آ چکی ہیں، ایسی ویب سائٹس آ چکی ہیں جہاں پر تفسیر مختلف مفسرین کی تفسیر ہے. اس کے ساتھ ساتھ صحیح بخاری، صحیح مسلم پوری اپلوڈ ہوئی ہوئی ہے، اور ماشاءاللہ سرچ انجن اتنے امیزنگ ہے کہ آپ ورڈ ڈالیں اور وہ قرآن اور حدیث میں سے ریفرنسز نکال کے دیتے ہیں. تو یہ بڑی اب تو چیٹ جی پی ٹی بڑا مشہور ہو چکا ہے. اوتھینٹسٹی ملٹیپل جگہوں سے آئی وڈ ڈیفینیٹلی ریکمینڈ کہ اب ڈفرینٹ جگہوں سے، جیسے اسلام 360 ہے، اس میں صحیح بخاری، صحیح مسلم ہے. sunna.com ایک ایپ ہے، ویب سائٹ ہے، اس پہ جا کر آپ حدیث نمبر رکھ کے کراس ریفرنسز جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ضرور چیک کریں کہ ایک جگہ اگر حدیث ہے تو دوسری جگہ بھی اسی نمبر سے موجود ہے، یا انٹرنیشنل نمبرنگ جو اس کے ساتھ ساتھ موجود ہوتی ہے موسٹلی ویب سائٹ پہ وہ ہے. تو مقصد یہ ہے بات کرنے کا کہ سرچ کریں، ڈھونڈیں. اب ہم ہر باقی تمام دنیاوی چیزوں کے معاملے میں بہت اپڈیٹڈ رہتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دین کے معاملے میں اپڈیٹڈ ہوں، کیونکہ آخرت میں ہمارے سے اس چیز کا سوال ہوگا. یہ سوال نہیں ہوگا کہ آپ کے دور میں آپ نے کتنی ڈگریز لی تھیں، یا لیٹسٹ ٹرینڈز کیا تھے، وہ آپ نے فالو کیے تھے یا نہیں. کہ یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی. کتنے اسکلز آپ کو آتے تھے، کتنے ایکسٹرا کریکولر میں آپ تھے، یہ چیزیں آپ سے نہیں پوچھی جائیں گی، ڈیفینیٹلی نہیں پوچھی جائیں گی. جو چیزیں ہم سے پوچھی جائیں گی وہ ہمارے دین سے متعلق ہوگا، ہمارے اخلاق سے متعلق ہوگا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بندگی کے متعلق ہوگا کہ ہم ان کی کتنی بندگی ہم نے ان کی کتنی ابدیت اختیار کی. ان چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا. اصل زندگی کوئی اور ہے. ہم اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ اس دنیا میں، جس دنیا میں ہم جی رہے ہیں، وہ ہمارے لیے، ہم اپنے طور طریقوں سے گزار کر اور یہ ہمارے لیے کافی ہو جائے گا. آج انشاءاللہ ہم آیا نمبر 53 سے سٹارٹ کریں گے سورہ یونس کی. چلیے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ. یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ واقعی حق ہے. مطلب جیسے کہ قرآن بھی ایک سرچنگ انداز میں ہم لوگ پڑھ کے آ چکے ہیں، پوچھتا ہے کہ کیا تم واقعی بلیو نہیں کرتے. تو وہ بھی اسی طرح پوچھا کرتے تھے، کیا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ عذاب آ جائے گا اور ہم جب مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا اور پھر اس کے بعد کھڑے کر کے ہم سے سوال کیا جائے گا کہ تو ہم اپنی زندگیاں کیسے گزار کے آئے ہیں، یہ جو آپ پیغام لے کر آئے ہیں ہمارے پاس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے. پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں، مکی سورہ ہے. تو یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی حق ہے. آپ کہہ دیجئے کہ ہاں، میرے رب کی قسم، یقیناً وہ حق ہے اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ
ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. اور اگر کسی گنہگار جان کے پاس زمین کی ساری دولت ہو تو وہ اسے اس عذاب کے بدلے میں دے ڈالے گا، چاہے آپ کے پاس اس وقت سونے کے پہاڑ ہوں، کچھ بھی ہو۔ آج اگر آپ دنیا میں دیکھیں نا، انسان ذلیل ہو جاتا ہے، خوار ہو جاتا ہے، لیکن دمڑی ہاتھ سے نہیں جانے دیتا، پیسہ ہاتھ سے نکلنے نہیں دیتا۔ لیکن اس وقت جب وہ عذاب کو دیکھے گا تو کہے گا کہ چاہے ہمارے سے پوری دنیا کی دولت، میرے پاس جو کچھ ہے وہ لے لیں، لیکن اس دردناک عذاب سے بچا لیا جائے۔ اور اگر کسی گنہگار جان کے پاس زمین کی ساری دولت ہو تو وہ اسے اس عذاب کے بدلے میں دے ڈالے، اور وہ اپنی ندامت کو چھپائیں گے جب وہ دیکھیں گے عذاب کو۔ وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ مطلب ایسا نہیں ہوگا کہ کیونکہ کسی نے برا کام کیا، جیسے کہ عام ہم لوگوں کے دل میں بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی نے کوئی برائی کی ہوئی ہو تو ہم لوگ ایکسٹرا کچھ برا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، جو کچھ انہوں نے دنیا میں کمایا ہوگا اس کا سیدھا سیدھا ان کے ساتھ حساب کیا جائے گا، اور ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. آگاہ ہو جاؤ، جو کچھ بھی ہے آسمانوں اور زمین میں وہ اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ کا وعدہ حق ہے، جو یہ ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے عذاب کا بھی اور آخرت کے دن دوبارہ اٹھائے جانے کا بھی، یہ حق ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی باتوں کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی۔ هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. اے لوگو، آ گئی ہے تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے، اور تمہارے سینوں کے امراض کی شفا۔ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اور اہل ایمان کی ہدایت اور بہت بڑی رحمت۔ اچھا، اب میں سے مجھے کون بتائے گا کہ یہ سینوں کی بیماریاں کون سی ہوتی ہیں؟ یہ جو ہارٹ بلاکیج ہوتی ہے، جو آرٹریز بلاک ہو جاتی ہیں، یہ ہوتی ہیں؟ کیا ہوتی ہیں سینوں کی بیماریاں؟ جن سینوں کی بیماریوں کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ ہے بے حسی، حسد، لالچ، لوگوں کے ساتھ جیلسی، خود غرضی، مایوسی۔ یہ سینے کی بیماریاں کہا گیا ہے انہیں، یہ انسان کے جو دلوں میں ہوتی ہیں۔ آپ اگر کبھی نوٹس کریں، قرآن جب آپ پڑھیں یا حدیث پڑھیں نا، تو ہمارا جو انسانی ذہن ہے نا وہ بہت عام لوگ جو ہے نا دماغ کو بہت امپورٹنس دیتے ہیں، دماغ کی طاقت کے لیے یہ کھائیں، دماغ کے اندر جو ہے لاجکس ہوتی ہیں تو لاجک کے اوپر بات کی جائے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے نا وہ دل کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دل کی بیماریوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ جب قرآن نازل ہوا تھا اس کے بارے میں کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پہ قرآن نازل کیا گیا۔ تو یہ جو قرآن ہے نا، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، وہ اس کے اوپر بہت زیادہ ایمفیسس رکھتے ہیں کہ جو دل سے ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ جو سینوں کی بیماریاں ہیں، اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کی بیماریوں کے لیے یہ شفا ہے۔ کیسے شفا ہے؟ سامنے لکھا ہوا ہے، کون بتائے گا؟ یعنی کہ قرآن کی تلاوت کی جائے، اس پہ عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے لوگوں کے دل کو سکون ملتا ہے نا؟ آپ کبھی رات میں کبھی کوشش کریں یا دن کے وقت بھی، جب آپ کئی دفعہ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کے بعد بڑا کام محسوس کرتے ہیں۔
سکون ملتا ہے آپ کو. اللہ تعالیٰ اس کو شفا کہہ رہے ہیں. تو قرآن کی تلاوت کیا کریں. اگر کبھی کوئی نیگیٹو فیلنگز آتی ہیں نا آپ کے دل میں، سب کے آتی ہیں، ہم انسان ہیں، ہم سب کے دلوں میں یہ فیلنگز آتی ہیں. کبھی ہم بے حس محسوس کرتے ہیں، کبھی مایوسی ہوتی ہے، کبھی لالچ ہوتی ہے، کبھی ہم خود غرض ہوئے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی حسد بھی ہوتا ہے کسی سے. ایک دفعہ میں ایک اسکالر کا لیکچر دیکھ رہی تھی، تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا ایک پرمیسیبل جیلسی ہوتی ہے، اور پرمیسیبل جیلسی کیا ہوتی ہے کہ آپ نیکی کے کاموں میں کسی دوسرے کو دیکھ کر اس سے آگے نکلنے کی کوشش کریں. یہ پرمیسیبل جیلسی ہے. لیکن ایک حسد ہوتا ہے جب آپ کسی کی چیزوں کو دیکھ کے کرتے ہیں. تو یہ نارمل فیلنگز ہیں انسان کے اندر. لیکن جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، تو یہ ہمارے دل کو تسکین دیتا ہے، ہمارے دل کی بیماریوں کی شفا ہے یہ. آگے چلتے ہیں. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. اے نبی، ان سے کہہ دیجئے کہ یہ قرآن اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے نازل ہوا ہے، تو چاہیے کہ لوگ اس پر خوشیاں منائیں. وہ کہیں بہتر ہے ان چیزوں سے جو وہ جمع کرتے ہیں. کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ قرآن رحمت اور فضل کیوں ہے ہمارے لیے؟ کیا خیال ہے؟ کوئی صحیح غلط آنسر نہیں ہے بیٹا، ضرور پارٹیسپیٹ کریں. کیا خیال ہے؟ کوئی بھی جو چیز آپ کے ذہن میں آتی ہے کہ یہ کیوں ہے رحمت اور فضل ہمارے لیے؟ دیکھیے، چلیں ایک ایگزامپل لیتے ہیں. کیا ہو اگر آپ کو معلوم ہو کہ امتحان میں کیا آنے والا ہے؟ اگر آپ کو پہلے سے پتہ چل جائے آپ کے ایگزامز ہونے والے ہیں، اور لیگلی مطلب کچھ ایسا نہیں کہ آپ نے کوئی 2 نمبری کی ہے، لیکن آپ کو پتہ چل جائے کہ اچھا یہ سوال آنے والے ہیں، کویشچن. اور آن ٹاپ آف دیٹ آپ کو جو آپ کے ٹیچر ہیں وہ آپ کو امتحان کے دوران کتابیں کھولنے کی اجازت بھی دے دیں، کیسا لگے گا آپ کو؟ بتائیے. سب نے ٹاپ کر لینا ہے. سوری؟ سب نے ٹاپ کر لینا تھا پھر تو. ٹاپ تو کرنا ہی ہے، لیکن آپ کی فیلنگ کیا ہوگی اس وقت؟ یہ ایسے ہم چیٹنگ کر رہے ہوں گے، ہمیں گندی فیلنگ آئے گی. نہیں، اگر آپ کو ٹیچر نے اجازت دی ہے کہ آپ اوپن بک آپ کا ٹیسٹ ہے اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ کون کون سے سوال آنے ہیں، تو آپ خوش نہیں ہوں گے؟ خوش ہوں گے، اس لیے ہمیں تو فل مارکس آ جائیں گے. ہے نا کہ بھئی اگر آپ کے اوپن بک ٹیسٹ تھا، کتابیں کھول لی، آپ کو ٹیچر نے الاؤ کر دیا اور پیپر بھی پہلے سے بتا دیا کہ دیکھو یہ والے سوال ہیں اور آپ کتابیں کھول کر اپنا ایگزام دے سکتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی خوش ہوں گے ہم، ہے نا؟ میم یس، تھینک یو. تو پھر ہمیں بھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیپر پہلے سے بتا دیا ہے. سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا نہیں تھا، ہم نے جب پڑھا تھا، اور ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے کسی قدر خوف سے، بھوک سے، اور مالوں اور جانوروں کے اور پھلوں کے نقصان سے. اور اے جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دیجئے ان صبر کرنے والوں کو. یہ تو ہمیں پہلے سے پتہ چل گیا، اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں پہلے سے ہی بتا دیا، یعنی کہ ہمیں پہلے سے پتہ چل گیا کہ امتحان میں کیا آنے والا ہے نا؟ اور اس کے بعد ہمیں جو ہمارے ٹیچر ہیں، جو ہمارے استاد ہیں،
انہوں نے کتاب کھولنے کی بھی اجازت دی ہوئی ہے، جب مرضی قرآن اور حدیث کھول لیں اور پتہ کر لیں کہ اچھا اس معاملے میں کرنا کیا ہے. انہیریٹنس کا معاملہ ہے کہ کیسے مال تقسیم ہوگا، یا طلاق کا معاملہ ہے، یا اور دنیا کی کوئی بھی مسئلہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اگر کسی کو کوئی پریشانی ہو وہ میری زندگی اٹھا کے دیکھ لے. تو یہ تو اوپن بک ٹیسٹ ہے نا. تو یہ سب سے بڑا فضل اور رحمت ہے کہ ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ اس امتحان میں جو ہماری زندگی کا ہے اس میں کیا آنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کتابیں کھولنے کی اجازت دے دی گئی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے فضل اور اس کی رحمت ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں نہ بھی بتاتے تو وہ ہمارے رب ہیں، وہ ہمارے مالک ہیں، ہم ان کے غلام ہیں. وہ اس وقت بھی کھڑے کر کے ہمیں کہہ سکتے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ شمس میں کہا ہے کہ ہم نے تمہارے اندر فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تمہارے اندر رکھ دیا، انسٹل کر دیا ہے صحیح اور غلط کی تمیز. ہر انسان ہر مذہب میں جھوٹ بولنا برا سمجھے گا، چوری کرنا غلط ہے نا. صرف ہمارے مذہب میں تو نہیں ہے یہ. جی بینش آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ تو صرف یہ ہمارے مذہب میں غلط نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں یہ چیز رکھ دی کہ یہ غلط ہے. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی یہ فضل اور رحمت ہمارے اوپر ہے کہ ہمارے درمیان ہمارے میں سے ہی، انسانوں میں سے ہی نبی اور رسول بھیجے گئے، جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب لے کر آئے اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے. تو یہ رحمت اور فضل ہی ہوا نا. تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ جیسے ہے کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ ٹیچر نے ہمیں کہا تھا بک کھولو اور یہ والے ایگزامز کے کویسچنز ہیں یہ کر لو، تو چاہیے کہ لوگ اس پر خوشیاں منائیں. تو جیسے ہمیں ابھی انہوں نے کہا، آئی تھنک مہوش نے ہم سے کہا نا کہ پھر تو سب پاس ہو جائیں گے. بینش، اوکے سوری، بینش آپ نے کہا نا، بالکل صحیح بات ہے، پھر تو سب کو پاس ہو جانا چاہیے، ہے نا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ساتھ ساتھ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہیں بہتر ہیں ان چیزوں سے جو وہ جمع کرتے ہیں. اگر چاہے اس دنیا میں ہمارے پاس سونے کے پہاڑ بھی ہو نا، جتنی مرضی دولت ہو جائے، اگر آپ، ہم نے کئی دفعہ یہ ویڈیوز بڑی شیئر ہوئی ہوتی ہیں کہ جو ہماری ارتھ کا سائز ہے اس یونیورس کے کمپیریزن میں، اور بڑی انٹرسٹنگ ہوتی ہیں. اگر آپ نے کبھی نظر سے نہیں گزری تو کبھی یوٹیوب پہ سرچ کریے گا. بڑی ہی امیزنگ ہے کہ ہماری ایگزسٹنس ایکچولی اس یونیورس میں ہے کتنی. تو اگر اس یونیورس کے اندر، ہمارے پاس یونیورس کے اندر اس زمین میں اگر ہمارے پاس سونے کے پہاڑ یا دنیا سونے کی بھی ہو نا ہمارے پاس، تو آخرت کے مقابلے میں وہ کچھ بھی نہیں ہے نا. آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. تھینک یو بینش. آپ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب آپ لوگ اس طرح سے انٹریکٹ کرتے ہیں، جواب دیتے ہیں. ہاں، آخرت ہمیشہ جو ہے نا وہ ہیوی رہے. آگے چلتے ہیں. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. ان سے کہیے کہ تم نے کبھی غور کیا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے جو رزق اتارا ہے، تم نے اس میں سے از خود کسی کو حرام قرار دے دیا اور کسی کو حلال. ہم سورہ انعام میں اس کی ساری تفصیل پڑھ کے آئے ہوئے ہیں کہ یہ لوگ اپنی طرف سے کر دیا کرتے تھے کہ جو ہے کون سے جو کیملز تھے انہوں نے حلال کر دیے تھے، کون سے کیملز جو تھے وہ حرام کر دیے تھے. اگر فیمیل پیدا ہوگی تو فلاں کھا سکتے ہیں، عورتیں جو اگر مرا ہوا پیدا ہوگا تو عورتیں اور مرد دونوں کھا سکتے ہیں. اپنی طرف سے چیزوں کو حرام اور حلال کر لیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو چیزیں میں نے پیدا کی ہیں ان سے کہیے کہ تم نے کبھی غور کیا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے جو رزق اتارا ہے تم نے ان میں سے از خود کسی کو حرام قرار دے دیا اور کسی کو حلال کر دیا.
ان سے پوچھیے کہ اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے یا تم اللہ پر افطرا کر رہے ہو، اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہو، اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کے سے منسوب کر رہے ہو باتیں، یہ جو کہ بڑا کامن ہے آج کل بھی۔ اصل تو ہدایت قرآن میں اتار دی گئی ہے، ہم اپنی طرف سے تو چیزیں نہیں گھڑ کے لگا سکتے نا، جیسے کہ یہ لوگ اپنی طرف سے اپنی اس رزق میں سے چیزوں کو حرام کر لیتے تھے، کچھ چیزوں کو حلال کر لیتے تھے۔ جی آگے چلتے ہیں۔ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون۔ اور جو لوگ اللہ سے جھوٹی باتیں منسوب کرتے ہیں قیامت کے دن کے بارے میں، ان کا کیا گمان ہے؟ یقیناً اللہ تو انسانوں کے حق میں بہت فضل والا ہے، لیکن ان کی اکثریت شکر گزار نہیں ہے۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات تو بہت فضل والی ہے۔ جب حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا جب عرش بنایا، اس کے اوپر لکھ دیا کہ میرا غضب میری رحمت میرے غضب پہ بھاری ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن پھر معافی انسان اپنے عمل کو بھی تو درست کرنے کی کوشش کرے نا، دین سیکھے اور اپنے آپ کو درست کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے مرتے وقت معافی مانگ لیں گے۔ آگے چلتے ہیں۔ وما تكونوا في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه۔ اور اے نبی نہیں ہوتے آپ کسی بھی کیفیت میں، یہ اتنی ایک ڈھارس بندھانے والی آیت ہے۔ آپ سوچیں، اے نبی نہیں ہوتے آپ کسی بھی کیفیت میں، اور نہیں پڑھ رہے ہوتے آپ قرآن میں سے کچھ، اور اے مسلمانوں تم نہیں کر رہے ہوتے کوئی بھی اچھا عمل مگر یہ کہ ہم تمہارے پاس موجود ہوتے ہیں جب تم اس میں مصروف ہوتے ہو۔ یہ اتنی بڑی بلیسنگ ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ اکنالج نہیں ہو پائے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں تمہارے پاس موجود ہوتا ہوں اس وقت جب تم اس میں مصروف ہوتے ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر وقت ہمارے ساتھ موجود ہے، اور اگین اس انسان کو ڈر بھی لگتا ہے کیونکہ انسان گناہ بھی کرتا ہے، لیکن یہ کہ بہت بڑی ڈھارس بھی ہے کہ جب آپ رات میں اٹھ کے جب سب سو رہے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، آپ اپنا گرم بستر چھوڑ کے جا کر اور آپ وضو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کھڑے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں اس میں موجود ہوتا ہوں تمہارے پاس۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے ساتھ ایک حدیث شیئر کرنا چاہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان جب بھی کسی پریشانی، بیماری، رنج اور ملال، تکلیف اور غم میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں چلتا، لیکن کوئی پریشانی بھی، کوئی آپ سوچیں رنج یا ملال بھی ہو کسی بات کا، اس پہ بھی اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اتنی رحم کرنے والی ذات، اگر آپ انسان اس طرح سے قرآن کو سمجھ کے، احادیث کو سمجھ کے پڑھیں تو انسان آئی تھنک بہت ہی برا اس چیز کے بارے میں فیل کرے کہ ہم ایسے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اور جو احکام ہم سے کہے جا رہے ہیں پورے کرنے کے لیے، وہ اس میں بھی ہمارے لیے ہی بھلائی ہے، کیونکہ آپ اگر نافرمان لوگوں کو دیکھیں تو وہ سوسائٹی کے لیے ایک کینسر ہوتے ہیں، وہ صرف خود نافرمان نہیں ہوتے، وہ باقی لوگوں کی زندگیوں کو افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب بھی ہماری، وہ اتنی رحیم ذات ہے کہ جب بھی ہم کسی تکلیف سے گزرتے ہیں، کئی دفعہ کوئی انگزائٹی ہوتی ہے، کوئی رنج ہوتا ہے، کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کالج میں ہیں، اسکول میں ہیں، یا آپ کے کوئی باس ہیں، آپ جیسے کہتے ہیں نا کالج اسکول میں جیسے بلی آپ کو کیا جاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے تب بھی ساتھ ہوتے ہیں، یا کوئی بیماری ہے، کوئی سکنس ہے، وہ آپ کے ساتھ ہیں اور وہ آپ کے گناہوں کا کفارہ بنا رہے ہیں اس چیز کو۔ ایسا نہیں کسی کو پتہ نہیں چل رہا۔
وہ ذات ہمارے ساتھ ہے. آگے چلتے ہیں. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. اور نہیں غائب ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب سے زمین میں ایک ذرے کے برابر کوئی شے، اور نہ آسمانوں میں، اور نہ ہی اس سے کم تر ذرے سے بھی کوئی چھوٹی چیز بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر سے غائب نہیں ہوتی، اور نہ بڑی، مگر یہ کہ وہ ایک روشن کتاب میں درج ہے. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک لوگوں میں شامل کر لیں. یہ اگلی 3 آیتیں اتنی زبردست ہیں، اور اس کے بعد ایک حدیث قدسی ہے جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. غور سے سنیے گا. آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. کیا اس کی وجہ کیا ہوگی کہ نہ وہ ان پہ کوئی خوف ہوگا؟ ایسے لوگ دنیا میں ہیں اور بھی ہوں گے، اور بہت سے گزر چکے ہیں کہ جن پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے، نہ وہ غمگین ہوتے ہیں. اس کی کیا ہے وجہ؟ وہ کون لوگ ہیں؟ اول تو الذين آمنوا وكانوا يتقون. وہ لوگ جو صاحب ایمان ہیں اور تقوی کی روش اختیار کریں. ایسے لوگوں کے اوپر کیوں نہیں کوئی خوف اور غم ہوتا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے ایک دن انہوں نے لوٹ کے اپنے رب کے پاس واپس چلے جانا ہے. جو کچھ بھی اس دنیا میں ان کے ساتھ گزر رہی ہے، ہر آزمائش، ہر لمحہ، کوئی نعمت جو ان کو مل رہی ہے وہ بھی آزمائش ہے، اور کوئی زحمت جو ان کو مل رہی ہے وہ بھی آزمائش ہے. یہ سارا وقت گزر جائے گا اور ایک دن وہ اپنے رب کے پاس واپس لوٹ کے چلے جائیں گے. انہیں پتہ ہے وہ کہاں سے آئے ہیں، انہیں کہاں واپس جانا ہے. کیا ایمان ہے ہمارا؟ ان للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ کے پاس سے آئے ہیں اور انہی کے پاس لوٹ جائیں گے. زمین پہ رہنا تو ایک تھوڑی دیر کا وقفہ ہے، تو پھر غم کس بات کا ہے؟ اگر آپ کسی کے گھر گیسٹ بن کے تھوڑے سے دنوں کے لیے جاتے ہیں، اب آپ کو پتہ ہے وہاں پہ آپ نے 2 دن رہنا ہے یا 3 دن رہنا ہے. اب چاہے وہ لوگ آپ کے ساتھ برا سلوک کریں، یا آپ کو یہاں پہ کوئی مسئلہ ہو، یا کوئی پریشانی ہو، یا کوئی پرابلم، آپ وہاں پہ تنگی محسوس کر رہے ہیں، آپ کو بیڈ نہیں دیا جا رہا ہے، یا آپ کے پاس کوئی کھانے کی پراپر فیسلٹی نہیں ہے، آپ کو بھوک لگ رہی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ 3 دن بعد یہاں سے چلے جائیں گے، تو آپ کو کوئی مسئلہ ہوگا؟ بتائیے. آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے نا وہ 3 دن گزارنے وہاں سے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں نے چلے جانا ہے یہاں سے، میں نے آپ کو ہمیشہ نہیں رہنا ہے نا. جی میم. تھینک یو. تو جب کوئی انسان کو پتہ ہے کہ میں نے اس دنیا میں تھوڑے سے عرصے کے لیے رہنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلے سے بتا دیا ہے کہ میں تمہیں آزماؤں گا اور پھر میں تمہیں واپس بلا لوں گا ایک ٹائم کے بعد، تو پھر انسان کو تو کوئی پھر اگر یعنی کہ وہ صاحب ایمان ہے، اسے ایمان ہے اس چیز کے اوپر کہ ایک دن قائم ہوگا اور میں واپس چلا جاؤں گا، میرا ایک وقت آئے گا اور میں چلا جاؤں گا واپس. اور اس نے تقوی کی روش اختیار کی کہ اس نے اپنے آپ کو بچا کے وہ چلا. آپ یہ دیکھیں کہ یہ نہیں ہے کہ جو بچ گیا ان چیزوں سے، اس نے اپنے آپ کو پوری کوشش کی بچانے کی اور تقوی کی روش اختیار کی. آپ کو یاد ہوگا بالکل شروع میں ہم نے جو تقوی کے بارے میں پڑھا تھا، اس میں تھا کہ ایک ایسا ہے جیسے کہ آپ ایک جنگل میں جا رہے ہیں، اور جیسے وہاں پر جاتے ہوئے آپ اپنے کپڑے بچا کے چلیں گے کہ کہیں کوئی کانٹے دار جھاڑی سے آپ کے کوئی کپڑے پھٹ نہ جائیں، یا کوئی غلاظت اس طرح سے نہ لگ جائے. تو جس طرح آپ اپنے آپ کو ایسے سمیٹ کے اور بچا کے چلتے ہیں نا، تقویٰ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ آپ اس دنیا میں ہیں اور اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچاتے ہوئے اسی طرح گزرنا ہے جیسے کہ آپ اپنے کپڑوں کو کانٹے دار جھاڑیوں سے بچاتے ہوئے چلیں گے. تو آپ نے یہ روش اختیار کرنی ہے. تو پھر کیا ہے؟ لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله
ذلك هو الفوز العظيم. ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بشارتیں ہیں. کہاں سے آ رہی ہے یہ بشارت؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا گیا تھا. ہم قرآن میں پڑھتے ہیں یعنی کہ ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا. تو بشارتیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ اس قرآن سے آ رہی ہیں کہ تم کوئی انسان خوف اور غمگین نہ ہو. یہ جو بھی ان کے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں، جو بھی آزمائشیں ان کے اوپر آ رہی ہیں، وہ ایک ٹیمپرری فیز ہے. تو بشارتیں ہو گئی ان لوگوں کے لیے. دنیا کی زندگی میں بھی بشارتیں ہیں اور آخرت میں بھی. آخرت میں بھی اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. اللہ کی باتوں کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے. جو یہ چیزیں لکھ دی گئی ہیں قرآن میں، یہ ہم ایک دن ایز اٹ از، جتنے ہم اس وقت ہوش میں ہیں نا، ایک دوسرے کی بات سن رہے ہیں اپنے کمرے میں یا اپنی ٹی وی لاؤنج میں یا جہاں کہیں بھی، اپنی یونیورسٹی میں، کہیں بھی جہاں آپ بیٹھے ہوئے، آپ اتنے ہی ہوش میں اس دن اٹھائے جائیں گے. تو اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. یہی تو ہے بہت بڑی کامیابی. جس نے جو ایمان لائے اور انہوں نے تقوی کی روش اختیار کی، ان کے لیے بشارتیں ہیں، اور یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے. تو اللہ کے دوست بننے کے لیے پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ جو 62 نمبر آیا ہم نے پڑھی ہے وہ یہی ہے کہ آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. تو کیا ہم اللہ کے دوستوں میں شامل نہیں ہونا چاہیں گے؟ اس کے لیے میں آپ کے ساتھ ایک حدیث قدسی شیئر کرنا چاہتی ہوں. یہ اتنی امیزنگ تھی. میں بلکہ ایک لیکچر سن رہی تھی، اگر آپ لوگوں کو ٹائم ملے تو ایک استاد عمر سلیمان ہیں، شیخ عمر سلیمان، ان کا لیکچر ہے ہاؤ ٹو بیکم فرینڈز ود اللہ، اس طرح کر کے کچھ ٹائٹل ہے، آپ لوگ سرچ کر لیجیے گا. وہ اتنا اچھا لیکچر ہے، ان کا خطبہ ہے وہ جمعے کا، وہ ریکارڈڈ یوٹیوب پہ ہے. اگر آپ کو ٹائم ملے تو وہ ضرور سنیے گا کہ اللہ تعالیٰ کے فرینڈز کس طرح بنا جا سکتا ہے، کس طرح ہم ان کے دوست بن سکتے ہیں. اس میں انہوں نے اس حدیث کا بھی ریفرنس دیا ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے میری کسی ولی سے دشمنی کی، اسے میری طرف سے اعلان جنگ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو ولی ہیں نا، وہ ہم، حضرت علی کا ایک قول ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2 چیزیں پوشیدہ رکھ دی ہیں اس دنیا میں. ایک یہ کہ کسی نیک عمل میں ان کی خوشنودی. ہمیں نہیں پتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس چیز سے ہمارے سے راضی ہو جائے. کئی دفعہ ہم اپنے کسی کیے ہوئے نیکی کو بڑا چھوٹا جانتے ہیں کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں وہ کتنی بڑی ہو. تو ایک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی انہوں نے ہمارے لوگوں کے درمیان چھپا کے رکھی ہوئی ہے، اور دوسرا اپنے ولی. کئی دفعہ کچھ لوگ اللہ کے ولی ہوتے ہیں اور انہیں خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ان کا کتنا اسپیشل مقام ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی، اسے میری طرف سے اعلان جنگ ہے. اور میرا بندہ جن جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، اور کوئی عبادت مجھ کو اس سے زیادہ پسند نہیں جو میں نے اس پر فرض کی ہے. یعنی کہ جو فرض چیزیں ہیں، سب سے پہلے جو اوبلیگیٹری عبادتیں ہیں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اس لیے یعنی کہ فرض مجھ کو بہت پسند ہے، جیسے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ چیزیں فرض کر دی گئی ہیں ہمارے اوپر. تو سب سے پہلے تو ان کی پابندی کی جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے لوگوں میں شامل فرمائے. اور میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے، یعنی کہ نفل عبادتیں فزیکلی جیسے نفل نمازیں ہیں وہ ادا کی جائیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے لوگوں کے ساتھ اچھا بھلائی کا معاملہ کرنا، نفلی روزے رکھنا، نفلی عبادتوں سے انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اتنا قریب ہو جائے. نفلی عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اس بات کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے اس بات کا مطلب یہ ہو کہ اسے وہ وزڈم عطا کر دی جاتی ہے
جب وہ کوئی بات سنتا ہے تو اسے اس کی وزڈم سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ اچھا یہ بات کہاں سے آ رہی ہے. جسے کہتے ہیں نا کچھ لوگ اہل نظر، یعنی کہ جب وہ دیکھتے ہیں تو انہیں اس چیز کی جو ایک تو ہوتی ہے نا ایک ظاہری چیز نظر آ رہی ہوتی ہے، اس کا باطن انہیں سمجھ آنے لگ جاتا ہے. اور اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، اگر وہ کسی دشمن یا شیطان سے میری پناہ کا طالب ہوتا ہے تو میں اسے محفوظ رکھتا ہوں، اور میں جو کام کرنا چاہتا ہوں اس میں مجھے اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا کہ مجھے اپنے مومن بندی کی جان نکلنے پہ ہوتا ہے. وہ تو موت کو بوجھا تکلیف جسمانی کے پسند نہیں کرتا. مطلب جو کیونکہ ایک تو روح نکلنے کی تکلیف ہوتی ہے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ نیک انسان کی روح اس طرح نکلتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی نکلتا ہے، اور بد انسان کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے ایک کانٹے دار جھاڑی میں کوئی کپڑا پھنسا ہوا ہے اور کوئی اس کو کھینچ کے نکالے. تو ایک تو روح نکلنے کی تکلیف ہوتی ہے، تو نیک انسانوں کو روح نکلنے کی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن جان نکلنے کی تکلیف سب کو ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی جو الفاظ تھے کہ آپ پانی میں ہاتھ بار بار ڈال رہے تھے جب آپ کو بہت تیز بخار تھا اور آپ بہت تکلیف سے گزر رہے تھے کیونکہ آپ بہت زیادہ بیمار ہو گئے تھے، تو اور آپ یہ بار بار کہہ رہے تھے کہ موت تکلیف دے ہے. تو ایک موت کی تکلیف ہوتی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ تو موت کو بوجھا تکلیف جسمانی کے پسند نہیں کرتا اور مجھ کو بھی اسے تکلیف دینا برا لگتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ولیوں کے ساتھ یہ معاملہ رکھتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے. بلکہ ایک جگہ آتا ہے کہ حضرت ابن عباس سے یہ ہے، انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ بہت عرصہ ہو گیا اور بارش نہیں ہوئی، اور لوگ جو تھے بہت دعائیں کر رہے تھے بارش کے لیے، تو وہ ایک جگہ جمع ہو کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگ گئے کہ یا اللہ بارش ہو جائے، یا اللہ بارش ہو جائے. تو بارش نہیں ہو رہی تھی، تو کہنے لگے کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جو کہ کوئی غلام تھا کسی کا، اور وہ ایک کونے میں کھڑا ہوا تھا اور کوئی اس کو نہیں جانتا، کوئی اس کا نام بھی نہیں جانتا، بالکل ایک مطلب وہ کوئی فیمس انسان نہیں، کچھ بھی نہیں، ایک انسان جو کہ کسی کا غلام، وہ ایک کارنر میں کھڑا ہوا اور اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میں آپ کو اس محبت کا واسطہ دیتا ہوں جو آپ مجھ سے کرتے ہیں، ہم پہ بارش برسا دیں. کہہ لیں گے کہ میں اس کے اتنے قریب کھڑا ہوا تھا کہ میں ہی صرف اس کی یہ دعا سن سکتا تھا، اور کہہ لیں گے کہ یہ الفاظ اس کے منہ سے نکلے ہیں اور بارش سٹارٹ ہو گئی، بارش شروع ہو گئی. اور ابن عباس کہتے ہیں کہ میں سوچ رہا کہ یہ کون شخص ہے جس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایسے دعا کی اور اس طرح سے بارش شروع ہو گئی. اور ایسے بہت سارے واقعات ہمیں ہسٹری میں ملتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے دوستوں میں شامل فرمائے. آگے چلتے ہیں. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. اور اے نبی ان کی باتیں آپ کو رنجیدہ نہ کریں، عزت کل کی کل اللہ کے اختیار میں ہے، وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء أن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. آگاہ ہو جاؤ، اللہ ہی کی مملوک ہے، یعنی کہ ملکیت ہے جو کچھ بھی آسمان میں ہے اور زمین میں ہے، اور یہ لوگ جو اللہ کے علاوہ اس کے شریک کو پکار رہے ہیں وہ کسی چیز کا اتباع نہیں کر رہے، وہ تو ظن اور تخمین ہی کے پیچھے پڑے ہوئے، یعنی کہ اپنی طرف سے انہوں نے اختراع کر لیا ہے، اپنی طرف سے اللہ کے شریک بنا لیے ہیں انہوں نے، اور صرف اٹکل سے کام لیتے ہیں، اپنی طرف سے چیزیں گھڑتے ہیں کہ یہ فلاں اللہ کا شریک ہے، فلاں اللہ یہ والے کام کر کے دے گا ہمارے، فلاں ہمارے یہ والے کام کر کے دے گا، کیونکہ وہ اس چیز کے بلیو تو کرتے تھے کہ یہ کائنات جو ہے وہ ایک خدا نے بنائی ہے، لیکن پھر وہ یہ کہتے تھے کہ باقی جو کام ہے نا، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بانٹ دیے ہیں، اپنے شریک بنا لیے ہیں. تو
تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ اپنی طرف سے یہ چیزیں گھڑ لی ہیں انہوں نے، یہ کسی اور چیز کی نہیں، یہ بس ایک اٹکل سے کام لیتے ہیں، کوئی انہیں کوئی دلیل نہیں ہے ان چیزوں کی ان لوگوں کے پاس۔ هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون۔ وہی ہے جس نے تمہاری رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو بنا دیا روشن تاکہ آپ چیزیں دیکھ سکیں۔ اتنا پرفیکٹ جو نظام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا ہے ہمارے لیے، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیوں کا مشاہدہ کریں، جیسے رات اور دن کا بدلنا ہے۔ ہمارے ارد گرد اس طرح کا متوازن ایسا بیلنس نظام ہمارے خالق کی طرف سے نشانی ہے۔ ان چیزوں کو انسان ریکگنائز کرے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرے۔ ہم اپنی زندگیوں میں کئی دفعہ اتنے زیادہ مصروف ہو جاتے ہیں کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا، ہمیں لگتا ہے کہ اچھا جی اب سورج نکل آیا ہے، ہمیں اپنے کام کرنے ہیں، روشنی ہمارے پاس ہے، یہ تو جیسے فرض سی چیز ہے، جیسے ہونا ہی تھا۔ یہ اللہ کے حکم سے ہمارے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے تمہارے لیے یہ چیز بنائی ہے، وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی ہے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو بنایا ہے تاکہ روشن، تاکہ ہم اپنے کام کر سکیں، نکلیں، اپنے معاش کا انتظام کر سکیں۔ قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد اختیار کی ہے، جیسے کہ عیسائیوں نے کہا، وہ ایسی باتوں سے پاک ہے، وہ بے نیاز ہے، اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمان میں اور جو کچھ ہے زمین میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ اولاد کی ضرورت انسان کو تب ہوتی ہے جب اس کا یا تو انسان کی اپنی کوئی خواہش ہے کہ میرا کوئی نام لینے والا ہو، یا جب بڑے ہوں تو ہمیں اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ اچھا ہمارا کوئی ہاتھ بٹانے والا ہو، یہ بزنس ہے، یا اگر بزنس نہیں ہے تو ہمارا بچے جوان ہوں گے، ماؤں کو ہوتا ہے کہ بیٹی ہمارا ہاتھ بٹائیں گی، یا بیٹے کو ہوتا ہے کہ جو بریڈ ونر ہوگا، میں نے ساری عمر کام کیا ہے، باپوں کو ہوتا ہے کہ چلو میری ریٹائرمنٹ کی ایج ہے، اب گھر کا خرچہ یہ چلائیں گے، یا میرا اگر ان چیزوں کا نہ بھی خواہش ہوتی ہے میرا کوئی نام لینے والا ہوگا، اتنا جو بھی کاروبار جائیداد ہے کون اس کا وارث ہوگا۔ تو انسانوں کو اولاد کی ضرورت ہے۔ دنیا میں جو کچھ بھی ہے، کائنات میں انفیکٹ جو کچھ ہے وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے، انہیں کیا ضرورت ہے اولاد کی؟ انہوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد اختیار کی ہے، وہ ایسی باتوں سے پاک ہے، وہ بھی نیاز ہے، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ نہیں ہے تمہارے پاس کوئی سند، کوئی دلیل اس کے لیے؟ کیا تم اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہو وہ چیز جس کے متعلق تمہیں علم ہی نہیں؟ اپنی طرف سے گھڑ لیا کہ حضرت عیسیٰ کو بیٹا بنا لیا تھا، حضرت عیسیٰ بیٹا تھے، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے، اپنی طرف سے اس چیز کو گھڑ لیتے ہو۔ قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جو لوگ اللہ کی طرف جھوٹ باتیں منسوب کرتے ہیں وہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون۔ دنیا میں ان کے لیے برتنے کی کچھ چیزیں ہیں، پھر ہماری ہی طرف ان کا لوٹنا ہے، پھر ہم انہیں مزہ چکھائیں گے بہت سخت عذاب کا، اس کفر کی وجہ سے جو وہ کرتے رہے ہیں۔ جیسے کہ ہم حدیث میں پہلے بھی پڑھ کے آ چکے ہیں، اگر دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نان بلیورز کو کوئی چیزیں دی بھی ہیں، جو آسائشیں دنیا کی دی بھی ہیں، تو آپ کو یاد ہوگا جو حدیث ہم نے پڑھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک اگر اس دنیا کی جو قیمت ہے وہ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ ان نان بلیورز کو اس میں سے کچھ حصہ نہ دیتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو دنیا میں ان کے لیے برتنے کی کچھ چیزیں ہیں، پھر ہماری ہی طرف ان کا لوٹنا ہے، پھر ہم انہیں مزہ چکھائیں گے بہت سخت عذاب کا اس کفر کی وجہ سے جو وہ کرتے رہے ہیں۔ آگے اب آ رہا ہے حضرت نوح کا قصہ، جیسے کہ ہم نے بالکل سٹارٹ میں جب ہم اس کا تعارف کر رہے تھے اس سورہ کا،
تو ہم نے اس چیز کے بارے میں پڑھا تھا کہ حضرت نوح کا قصہ اس میں آئے گا، حضرت موسیٰ کا اس میں آئے گا، اور جیسے کہ سورہ یونس کا نام ہے، حضرت یونس کا قصہ بھی اس میں آئے گا، اور پھر اس کے بعد سورہ ہود میں بھی جو ہے ہم اس کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے. تو سورہ حضرت نوح کا قصہ آتا ہے. اچھا، حضرت نوح کا قصہ آپ لوگوں نے سن رکھا ہے؟ آئی ایم شور آپ لوگوں کے کانوں سے، نظروں سے گزرا ہوگا. جی میم سنا ہوا ہے. بالکل. تو ایک جو سب سے زیادہ آپ سمجھ لیں جو مشہور جو ان کا لیسن ہے جو ہمیں ان کی سٹوری سے ملتا ہے، وہ کیا ہے؟ بہت سے لیسنز ہیں حضرت نوح کے واقعے میں، قصے میں، لیکن جو ایک سب سے بڑی چیز ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ حضرت نوح کا جو پیشنس تھا. کسی کو یاد ہے کتنے سال انہوں نے تبلیغ کی تھی اپنے لوگوں کو؟ میم شاید کچھ 900 سال تک. بالکل، تھینک یو مہک، بہت شکریہ، جزاک اللہ. 950 سال دعوت دی تھی انہوں نے، 950 سال. اس کے باوجود ان کی بیوی اور بیٹا جو تھا وہ بھی ایمان نہیں لائے تھے، ان کو بھی غرق کر دیا گیا تھا. کتنا بڑا صبر چاہیے، آپ یہ دیکھیں، 950 سال تبلیغ کرنا، اور اس کے بعد بھی تھوڑے سے لوگ ایمان لے کر آئے تھے. کتنا صبر چاہیے اس چیز کے لیے. چلیے سٹارٹ کرتے ہیں. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونِ. اور ان کو سنائیں نوح کی خبر، جب اس نے کہا اپنی قوم سے کہ اے میری قوم کے لوگوں، اگر تم پر بڑا بھاری گزر رہا ہے میرا کھڑا ہونا اور اللہ کی آیات کے ساتھ نصیحت کرنا، تو میں نے بس اللہ پر توکل کر لیا ہے. بس تم جمع کر لو اپنے سارے ذرائع اور اپنے شریکوں کو بھی بلا لو، پھر تم پر تمہارے معاملہ کسی اشتباہ میں نہ رہ جائے. پھر جو فیصلہ میرے بارے میں کرنا ہے کر گزرو اور مجھے کوئی مہلت نہ دو. آپ یہ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں کہنے کے لیے کس قدر کرج چاہیے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اللہ پہ توکل کر لیا ہے، اب تم میرے معاملے میں کسی اشتباہ میں نہ رہو. ابھی مطلب کسی ہر قسم کی جو تمہارے وسائل ہیں نا، تم ان کو جمع کر لو، اپنے سارے ذرائع بھی جمع کر لو، جن کو تم نے شریک ٹھہرا رکھا ہے اللہ کا، اپنی یعنی کہ خدا جو تم نے گھڑ لیے ان کو بھی جمع کر لو، اور جو فیصلہ تم نے میرے بارے میں کرنا ہے کر لو، اور پھر مجھے مہلت بھی نہ دو کہ جی کر لیا پرسوں تمہارے ساتھ ہم یہ کریں گے. کتنا پختہ ایمان چاہیے. اور یہ پاور جو ہے نا، یہ کرج جو ہے، یہ تبھی آتی ہے جب انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل کر لیتا ہے. یعنی کہ دنیا میں وہ جو حدیث ہم لوگوں نے آئی تھنک 2-3 دفعہ میں ہم لوگ اپنے لیسن میں یہ شامل کر چکے ہیں، آئی ڈونٹ نو آپ لوگوں کو یہ یاد ہوگی کہ نہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاہے پوری دنیا، میں ان شارٹ کر کے بتا رہی ہوں، آپ کے اگینسٹ ہو جائے اور وہ آپ کو مل کے کوئی نقصان پہنچانا چاہے، اور اللہ نہ چاہے تو وہ آپ کے تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا الا جتنا کہ اللہ چاہے. اور اگر پوری دنیا ایک طرف ہو جائے اور وہ مل کے تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو وہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی الا جتنا کہ اللہ چاہے. تو یہ اس سے کنوکشن آتی ہے انسان میں، یہ چیز انسان کو کانفیڈنس دیتی ہے. یہ ہم جو کانفیڈنس کے بارے میں آپ دیکھیں بڑی ٹپس آن لائن بڑی مل رہی ہوتی ہیں کہ اپنا کانفیڈنس کیسے بلڈ کیا جائے، اور یہ ساری چیزیں جب آپ اللہ پہ توکل کر لیتے ہیں نا، اگر آپ کسی جاب انٹرویو کے لیے بھی میں کہتی ہوں جا رہے ہیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے، ٹھیک ہے انسان اپنے اسباب پورے کرتا ہے، اپنی ایک ایجوکیشن ہے یا کوئی ایکسپیرینس ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن جب آپ کو پتا ہے رازق اللہ کی ذات ہے تو پھر آپ کسی چیز سے نہیں ڈرتے. کنوکشن آتی ہے اس چیز سے، آپ کے اندر کانفیڈنس آتا ہے اس چیز پہ جب آپ اللہ پہ توکل کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تم جو کر سکتے ہو کر لو اور پھر مجھے مہلت بھی نہ دو، میں نے اللہ پہ توکل کر لیا.
فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. پھر اگر تم اس سے اعراض کرو، یعنی کہ اگر تم اس سے بھاگ جاؤ، تم یہ ساری چیزیں نہ کرو، تو میں نے تم لوگوں سے کبھی کوئی اجر تو نہیں مانگا. مطلب میں جو تمہیں اتنی بڑی بات بتا رہا ہوں، تمہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں ان کے بارے میں آگاہ کر رہا ہوں، تو میں نے تم سے کوئی اجر تو نہیں مانگا اس چیز کا. میرا اجر تو اللہ ہی کے ذمے ہے، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اس کا فرمانبردار بندوں میں رہوں. فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ. تو انہوں نے پھر بھی جھٹلا دیا اس کو، تو ہم نے نجات دے دی اس کو اور جو بھی اس کے ساتھ تھے کشتی میں، اور ان کو بنا دیا جانشین اور غرق کر دیا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی تھی. تو دیکھو کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جنہیں خبردار کر دیا گیا تھا. یہ آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں کو پڑھ کے سنا رہے ہیں کہ جن لوگوں نے بات نہیں مانی ان کا انجام کیا ہوا. تو بہتر یہ ہے کہ وہ ایمان لے آئیں. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نتبع على قلوب المعتدين. پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد بہت سے رسولوں کو ان کی اپنی اپنی قوموں کی طرف، تو وہ سب کے سب آئے ان کے پاس روشن دلیلیں لے کر. اوپر نشانیاں دی گئی تھیں. حضرت موسیٰ کو ان کا عصا ان کے ایک روشن نشانی تھی. اس طرح سے بہت سارے حضرت عیسیٰ کے بارے میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے کیسے معجزات دیے تھے. حضرت موسیٰ کو معجزات دیے تھے. جو بھی نبی آئے ان کو بہت زیادہ روشن نشانیاں معجزات دیے گئے، لیکن وہ ساری نشانیاں دلیل دیکھنے کے باوجود بھی اس چیز پر ایمان لانے والے نہ بنے جس کا وہ پہلے انکار کر چکے تھے. اسی طرح ہم مہر کر دیا کرتے ہیں حد سے تجاوز کرنے والوں کے دل پر. یہ آپ کی دیکھیں، ہم یہ بات ملٹیپل ٹائمز قرآن میں پڑھ کے آ چکے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات سے اعراض کرتے ہیں نا، ان کے لیے ان کے دلوں پہ جب مہر لگا دی جاتی ہے، یعنی کہ پھر ان کے لیے آسانی کر دی جاتی ہے، پھر وہ اللہ کو یاد کر ہی نہیں پاتے. وہ اتنے اپنی زندگیوں میں مگن ہو جاتے ہیں کہ پھر ان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا چیز مس کر رہے ہیں. آج کا ہمارا لیسن یہیں تک. آج کے ہم کی ایکشنز دیکھ لیتے ہیں. ہمیں قرآن کو پڑھنا چاہیے اور اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے تاکہ ہمارے دلوں کا علاج ہو سکے، ہمارے سینوں کی بیماریوں کا علاج ہو سکے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ شفا ہے سینوں کی بیماریوں کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور فضل آ گیا ہے تو لوگوں کو چاہیے اس پہ خوشیاں منائیں. تو اٹس این اوپن بک ٹیسٹ. اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ ہمارے لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت زیادہ آسانیاں کر دی ہیں. ہمیں بتا دیا ہے کہ ٹیسٹ میں آئے گا کیا، اور ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ ہم جب چاہیں قرآن کھولیں اور اپنے لیے حل تلاش کر لیں اپنے مسئلوں کا. اور آئی ایم شور آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے یہ چیز ایکسپیرینس کی ہوگی کہ قرآن، اگر آپ اپنے کسی مسئلے کے لیے قرآن کھولیں نا تو وہ آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہے، وہ آپ سے بات کرتا ہے. یہ زندہ معجزہ ہے. قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. آج بھی 1500 سال بعد بھی وہ اسی طرح ریلیونٹ ہے. اسی طرح ہم پڑھ رہے ہیں اور اپنی زندگیوں سے ریلیٹ کر رہے ہیں، اور یہ قیامت تک رہے گا اسی طرح. تو آج بھی ہم قرآن کھولیں اور اپنی کسی بھی زندگی کے مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں. اس میں سے قرآن اور حدیث میں سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ہم کسی بھی مسئلے کا حل ڈھونڈ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اپنے وفاداروں میں، اپنے دوستوں میں شامل کر لیں. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی. ہمیں پوری اپنی جان مار دینی چاہیے کہ ہم وہ مقام پا سکیں. اس حدیث کو یاد رکھیے گا.
اور ایک جگہ جب میں ایک لیکچر دیکھ رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ جو 3 چیزیں ہیں وہ آپ کو اس مقام تک پہنچاتی ہیں. پہلے تو آپ اپنے فرض جو ہیں وہ پورے کریں، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حدیث میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنے فرائض بہت پسند ہیں، اور پھر آن ٹاپ کے نوافل انسان کرے. جب آپ فرض اب آپ نے پڑھے ہیں اور آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آپ کو ان کی لذت مل گئی ہے، آپ وہ ریئلائز کرنے لگ گئے ہیں، وہ خوشی آپ کو ملنے لگ گئی ہے کہ اب آپ کے لیے فرض کافی نہیں رہے، اب آپ کو نوافل کرنے، آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ نوافل پڑھیں اور نفلی عبادتیں اور زیادہ کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دل سے توبہ کی جائے اپنے گناہوں کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ میں دن میں 70 بار استغفار کرتا ہوں. اور پھر اگر کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، آپ دیکھیں حضرت ابراہیم کے اوپر کیسی کیسی آزمائشیں آئی ہیں، ایسی آزمائش اور کسی پہ نہیں آئے گی. آپ دیکھیں کہ ان کے اوپر، ان کو آگ میں پھینکا گیا، ان کو خواب میں آیا کہ انہوں نے، کیونکہ وہ نبی تھے اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، کہ ان کو اپنے بیٹے کے اوپر ذبح کرنے کا حکم آ گیا. ان کے اوپر کیسی کیسی آزمائشیں آئی ہیں، پھر ان کا مقام بھی کیا ہے. تو انسان کے اوپر جب کوئی پریشانی، کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی غم اس طرح سے آئے تو انسان پیشنٹلی اس کو سہے. کوئی ایسی بیماری آ گئی ہے، جیسے کہ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی ذکر کیا تھا، بلیسڈ ود کینسر ایک کیمپین چلائی تھی، اور وہ بندہ، اس کا انتقال ہو چکا ہے، اس کو کینسر ہوا تھا، علی بنات اس کا نام تھا. اور اس نے کیمپین چلائی تھی کہ بلیسڈ ود کینسر، کیونکہ اس نے کہا کہ جب یہ بیماری ہوئی تو میں اللہ کے نزدیک ہو گیا. تو انسان جو بھی پریشانی آئے، کوئی دکھ تکلیف آئے، تو اس کو پیشنس کے ساتھ جو ہے سہے، صبر کے ساتھ وہ وقت گزارے. اور ہم ارد گرد اپریشیٹ کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیوں کو، ان کی تعریف کریں، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، مطلب آپ کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں تو آپ سبحان اللہ کہیں. سمندر دیکھتے ہیں، سورج چاند دیکھتے ہیں، رات اور دن کا بدلنا دیکھتے ہیں، یہ سب نشانی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. ان چیزوں کو اپریشیٹ کیا کریں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.